الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ ہمارا دین متین دین فطرت ہے اور اس نے اپنے ماننے والوں کے لیے ہمیشہ آسانی رکھی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی قدر ہے سب کے لیے کہ جو بھی حاکمان وقت ہوں، علماء ہوں یا دوسرے تیسرے، ارشاد فرمائے یسروا ولا تعسروا، میری امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کو مشکلات میں نہ ڈالنا۔ قرآن مجید فرقان میر کا نماز میں پڑھنا بہت ہی درجہ ہے، بہت ہی درجہ ہے، بلکہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ عام حالت میں جب تم قرآن مجید فرقان میر کی تلاوت کرتے ہو تو اللہ رب العزت جل وعلا ایک حرف کے پڑھنے کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں، لیکن جو تم قرآن کریم نماز میں پڑھتے ہو تو ایک ایک حرف پر بہت زیادہ نیکیاں میسر آ جاتی ہیں، یعنی زیادہ فائدہ ہے نماز کے اندر قرآن مجید فرقان میر کے پڑھنے کا۔ اس کے باوجود میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں ایک شکایت کی گئی ایک صحابی کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام فلاں صاحب ہیں، انہوں نے باجماعت نماز ادا کرنا شروع کی لیکن درمیان میں نماز توڑ کر اپنی تنہا پڑھ کے گھر کو چلے گئے۔ وہ صحابی اس وقت بارگاہ رسالت باب میں موجود تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم نے ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام میں وہ شخص ہوں کہ جو چرواہا ہوں، بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، شاید وہ لوگوں کی بھیڑ بکریاں اجرت پر چراتے تھے یا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چرواہا ہوں، بھیڑ بکریاں وغیرہ چراتا ہوں، سارا دن میں بھیڑ بکریاں چراتا رہا، تھکا ماندہ شام کو گھر آیا، میں نے خیال کیا نماز عشاء باجماعت ہی ادا کروں گا، اور صحابہ اس چیز کا اہتمام کرتے تھے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ میں قبل ازیں یہ بیان کر چکا ہوں کہ جو آدمی مسجد میں آ سکتا ہے بلا عذر، اس کی نماز گھر میں درست ہے، اسے مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے، میرے کریم آقا نے ان کو بھی حکم دیا تھا تو مسجد میں ہی نماز پڑھا کرو، باجماعت پڑھو۔ میرے نبی چاہتے ہیں کہ میری امت کو ثواب زیادہ ہو جائے۔ صحابہ کرام مسجد میں ہی نماز پڑھتے تھے، باجماعت پڑھتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز عشاء ادا کرنے کے لیے مسجد میں آیا تو ہمارے امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ البقرہ شروع کر دی اور پوری سورہ بقرہ تلاوت کر دی۔ 40 رکوع بنتے ہیں سورہ بقرہ کے، تقریباً 2.5 پارے کے قریب 40 رکوع بنتے ہیں، اور وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، سکون کے ساتھ پڑھتے تھے، بہت تیز رفتاری کے ساتھ تو نہیں پڑھتے تھے۔ تو یا رسول اللہ علیہ وسلم جیسے تیسے میں نے پہلی رکعت تو مکمل کی اور اگلی رکعت انہوں نے سورہ آل عمران شروع کر لی، وہ بھی لمبی سورہ بارکہ ہے۔ تو یا رسول اللہ اتنی دیر تک میں کھڑے نہیں ہو سکتا تھا، میں نے نماز کو توڑا اور اپنی پڑھ کے گھر کو چلا گیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یہ سن کر اتنے ناراض ہوئے کہ میں نے کبھی حضور کو اتنے ناراض ہوتے دیکھا نہیں تھا۔ امام صاحب بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے جماعت نماز پڑھائی تھی۔ حضور نے اس امام کو ڈانٹا، یعنی اس کو نہیں ڈانٹا جس نے نماز توڑی تھی، امام کو ڈانٹا، فرمایا تم لوگوں کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ تو نے اتنی لمبی قرات کیوں کی؟ تجھے پتہ نہیں تیرے پیچھے کام کاج کرنے والے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ اس زمانہ میں خواتین نماز پڑھا کرتی تھی باجماعت۔ خود میرے کریم آقا رسول اللہ کی آیت کریمہ تھی کہ اگر بچوں کے رونے کی آواز سنتے، یعنی خواتین اپنے ساتھ بچے بھی لے آتی، بچوں کے رونے کی آواز سنتے، حضور اپنی قرات میں تخفیف کرتے، تھوڑی پڑھا کرتے تھے تاکہ ماں پریشان نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کیوں لوگوں کو تنگ کرتے ہو؟ تم لوگوں کو متنفر کرتے ہو دین سے۔ تیرے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ پڑھ لیتا جس سے نماز مکمل ہو جاتی، تنہا جتنا تیرا جی چاہے لمبی پڑھ۔ حضور نے زیادہ لمبی قرات کرنے سے اس صحابی کو منع فرما دیا۔ یعنی اسلام نے آسانیاں رکھی ہیں۔ سفر کے دوران آدمی جلدی بھی ہوتا ہے، تھوڑا مجبور ہوتا ہے، اسلام دین فطرت ہے،
میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے صدقہ سے رب کائنات نے امت مصطفیٰ کریم پر احسان فرمایا کہ حالت سفر میں نماز کو قصر کرنے کا حکم دے دیا۔ سفر کتنے ہیں؟ محتاط جو سفر علماء کرام احتیاط کے ساتھ جو فرماتے ہیں وہ تقریباً 90 سے 92 کلومیٹر ہے، 57.5 کلومیٹر، تقریباً 90 سے 57 میل 90 سے 92 کلومیٹر بن جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنا سفر ایک ہی مرتبہ، یعنی اس کا آج ہی ارادہ ہے کہ میں اتنا سفر طے کروں گا، اس نیت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا تو جب اپنی بستی کی حد سے باہر نکل جائے گا تو وہ مسافر کہلوائے گا، اور اس وقت تک وہ مسافر ہوگا جب تک اپنی بستی کی حد میں دوبارہ داخل نہیں ہو جاتا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر مدینہ طیبہ میں 4 رکعتیں ادا فرمائی تھی۔ ذوالحلیفہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ مدینہ طیبہ کی حد سے باہر ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم جو مدینہ طیبہ کی حد قرار دی ہے، اس حد سے یہ باہر ہے۔ آج کل یوں سمجھیے کہ چنگی سے آگے، کہ جہاں حد ختم ہو جاتی ہے، یا گاؤں میں ہو تو جہاں اس گاؤں کی زمین ختم ہو جاتی ہے۔ میں اپنے گاؤں چندیا تلاواں کی مثال دیتا ہوں کہ چندیا تلاواں کی حد ہمارا صوبہ ہے، صوبے کے آگے باغے وال کی زمین شروع ہو جاتی ہے، چندیا تلاواں کی زمین ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر چندیا تلاواں کی زمین آگے کہیں ہو، دوسری طرف آپ جائیں، جس طرح وہ 92 کی طرف جائیں تو چندیا تلاواں کی زمین ہے، تو جہاں وہ زمین کی حد ختم ہو جائے گی وہاں سے سفر شروع ہو جائے گا۔ یعنی گاؤں ہے تو گاؤں کی جو کھیتوں کی زمین ہے جہاں ختم ہو جائے گی وہاں سے حد شروع ہو جائے گی۔ شہر ہے تو شہر سے جو چنگی وغیرہ جو بنی ہوتی ہے جہاں شہر کی یعنی سٹی کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں اس کی حد سمجھی جائے گی۔ اسی طرح واپس آتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم القیب نے ذوالحلیفہ میں واپس آئے تو نماز قصر ادا کی تھی، حالانکہ سامنے مدینہ طیبہ کے مکانات نظر آ رہے تھے۔ عرض کیا گیا کہ مدینہ طیبہ کے مکانات نظر آ رہے ہیں اور آپ نے قصر کی ہے، تو آپ نے فرمایا ہمیں ہمارے کریم آقا نے یہی حکم دیا ہے کہ جب تک ہم اس شہر کی حد میں داخل نہ ہو جائیں گے اس وقت تک ہم نماز قصر ادا کریں گے۔ نماز قصر سے مراد کیا ہے؟ وہ فرائض کہ جن کی رکعتیں 4 ہیں، جنہیں ظہر کے فرض ہو گئے، عصر کی ہو گئے یا عشاء کی ہو گئے، ان کو ہم 2 کر لیں گے۔ 2 نمازیں، نماز فجر اس کی پہلے ہی 2 ہیں، 1 نہیں کی جائے گی۔ نماز مغرب اس کی 3 ہے، 1.5 نہیں کی جائے گی۔ نماز فجر اور نماز مغرب میں قصر نہیں ہوگی، باقی نمازوں میں یعنی ظہر ہے، عصر اور عشاء ان میں قصر کی جائے گی، یعنی فرض کی 4 رکعتوں کو 2 رکعتیں کر کے ادا کر لیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم نے فجر کی، ظہر کی اور عشاء کی بعد والی سنتیں بھی 2 ادا کی ہیں۔ فجر کی پہلی 2 سنتیں، ظہر کی بعد والی 2 سنتیں اور عشاء کے بعد والی بھی 2 سنتیں میرے کریم آقا نے ادا کی ہیں۔ علماء کرام یعنی فقہاء کرام ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ اگر وقت ہو تو سنتوں کو ادا کرنا مستحب ہوگا، اچھی بات ہے۔ وقت نہ ہو تو سنتوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ فجر کی سنتوں کو کوشش کریں ادا کرنے کی، کیونکہ یہ قریب الوجوب ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ میں ایک ارشاد گرامی قدر ہے کہ اگر تم معاذ اللہ اللہ ایسا وقت نہ لائے، دشمن تمہارے پیچھے لگا ہو، تم دشمن کے ڈر سے بھاگے جا رہے ہو، معاذ اللہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے کہ تمہارے پیچھے تمہارا دشمن لگا ہے جو تمہیں پکڑنا چاہتا ہے، یعنی کافر لگے ہوئے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، تم بھاگے جا رہے ہو اور تمہیں ڈر ہے کہ کہیں دشمن ہمارے اوپر نہ آنچ چڑھے، تو فجر کی یہ 2 سنتیں پھر بھی قضا نہ کرنا، یعنی ان کی اتنی تاکید کی گئی ہے۔ اس لیے
سفر میں بھی کوشش کرے کہ کم از کم فجر کی سنتیں ادا کر لیں. بقیہ جو سنتیں ہیں علماء اکرام فرماتے ہیں وہ غیر مؤکدہ تو ہو جائیں گی لیکن ان کا ادا کرنا بہتر ہوگا. میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہانی رنگ و بو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے جانے کے بعد ایک آدمی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس سے آ کے عرض کیا کہ حضور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر اس سلسلہ میں تھا کہ جب تمہیں خطرہ ہو کہ تمہارے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، امن و امان نہ ہو اور سفر ایسا دشوار گزار ہو تو پھر تم 2 رکعتیں 4 کی بجائے ادا کر لیا کرو، یعنی ظہر عصر اور عشاء کی. تو بحمد اللہ تعالیٰ آج کل سفر تو آسان ہو گیا، حالانکہ اس زمانہ میں سفر آج کل کی طرح آسان نہیں تھا. گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر، وہ بیل گاڑیوں پر یا پیدل سفر کرتے تھے. لیکن آسان کیوں کہا کہ اب ڈاکوؤں کا ڈر نہیں رہ گیا، اب کافروں کا خطرہ نہیں رہ گیا کہ وہ حالت نماز میں ہم پر حملہ کر دیں گے، کہ اب امن ہے، امن و امان ہے، سکون ہے، ہم پوری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم نے جواباً فرمایا میں نے یہ بات بارگاہ رسالت باب میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اب تو امن ہو گیا، ہم پوری نماز پڑھ لیتے ہیں. تو میرے کریم آقا نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے جو تم پہ صدقہ فرمایا، یعنی جو احسان کیا ہے اس کو قبول کر لو. اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم 2 پڑھو تو میں 4 کا ثواب عطا کر دوں گا، پھر خام خواہ کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہو؟ پھر 2 ہی ادا کرو، یہ اللہ کی عطا ہے، اس کو قبول کر لو. اس لیے باوجود کہ ہمارے پاس ٹائم بھی ہو، سفر بھی آسان ہو، 4 کی بجائے 2 رکعتیں ہی ادا کریں گے، یعنی ظہر عصر اور عشاء کی. ٹائم ہو جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں سنتیں ادا کریں گے. میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم حالت سفر میں جب فرض ادا فرمانا ہوتے تو آپ سواری کو روک کر سواری سے اتر کر پھر فرض ادا فرماتے. نوافل میرے نبی سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی ادا فرما لیا کرتے تھے. اس سے فی زمانہ فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ پہلے میرے کریم آقا کے زمانے برکت نشان میں یہ موٹریں نہیں تھیں، بسیں نہیں تھیں، کاریں نہیں تھیں، ریل گاڑیاں نہیں تھیں، ہوائی جہاز نہیں تھے اس زمانہ میں، البتہ کشتی ہوا کرتی تھی. تو کشتی کے لیے علماء کرام نے وہ مسئلہ ارشاد فرمایا ہے کہ کشتی میں سوار آدمی اگر وہ پڑھنا چاہے گا تو پہلے اپنا رخ خرم کعبہ کی جانب کر لے، یعنی کشتی میں کھڑا ہو کر اپنا رخ خرم کعبہ کی جانب کر لے جس طرح آج کل بحری جہاز. اس کے بعد پھر وہ نماز پڑھتا رہے، خواہ ہوا کشتی کا رخ کسی جانب بھی کر دے، دائیں ہو بائیں ہو آگے ہو بھی جس طرح بھی ہو جائے پرواہ نہیں. لیکن جب وہ شروع کرے گا تو نماز کی ابتدا حرم کعبہ کے جانب اپنا چہرہ کر کے وہ شروع کر لے. علماء کرام اس بنا پہ فرماتے تو موجودہ زمانہ میں ریل گاڑی میں یا بس میں وہ نماز پڑھنے والا عموماً اپنی سیٹ پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے. بہتر یہ ہے کہ پہلے حرم کعبہ کی جانب منہ کر لیا جائے، پھر وہ بیٹھ کر نماز ادا کر لے، خواہ چہرہ کسی جانب بھی ہو، کیونکہ میرے کریم آقا سواری پر اسی طرح نماز نفل ادا فرما لیتے تھے. لیکن واجب یعنی وتر اور فرض جو نمازیں ہیں یہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم سواری سے اتر کر ہی ادا فرمایا کرتے تھے. البتہ فی زمانہ علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی بس میں یا گاڑی میں فرض بھی ادا کر لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ جب منزل مقصود پہ پہنچے یا جب بھی موقع ملے ان فرضوں کو دوبارہ دہرا لیں. کوئی بڑی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے پہلے وقت کا ثواب بھی عطا فرما دے، کیونکہ اوقات مکررہ میں نماز کا ادا کرنے ایک الگ فرض ہے کہ ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا. بلا وجہ وقت کو قضا نہیں کیا جا سکتا، گناہ ہے بلا وجہ وقت کو قضا کرنا. لیکن اگر عذر کی وجہ سے قضا ہو جائے تو بعد میں پھر نماز کو ادا کیا جائے گا. بحمد اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، دارالسلام میں رہتے ہیں. بنا بری حق تو یہ ہے کہ حکومت اس چیز کی پابندی کرے اور کروائے کہ بسیں وغیرہ اور گاڑی وغیرہ نماز کے اوقات پہ روکے اور اسٹیشن پر یا اڈے پر وہ رکے اور نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے. یہ حکومت کے فرائض میں شامل ہے، مستحب عمل نہیں، یہ فرض ہے حکومت کے لیے کہ جس طرح وہ کرایوں کا تعین کرتے ہیں یا دوسری چیزوں کا، اسی طرح وہ یہ تعین کریں کہ اوقات نماز میں بسیں اور گاڑی اسٹیشن پر یا اڈے پر
وہ رکیں اور لوگوں کو نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے، یہ حکومت کے فرائض میں شامل ہے۔ تو اس طرح اگر آج ہمیں وقت ملے تو چلو کم از کم فرض ادا کر لیں، سنتیں یا نوافل ادا نہ ہوں تو بس میں بیٹھ جائے اور ذکر و اذکار وغیرہ جو کرنا چاہتا ہے کرے گا۔ سفر 1-2 دن کا نہیں، 15 دن کا اگر ہے تو پھر اس کو مقیم گنا جائے گا۔ 15 دن سے کم دنوں کا سفر ہے، بطور مثال آپ یہاں سے فیصل آباد سے آپ لاہور جانا چاہتے ہیں تو آپ کا ارادہ ہے کہ وہاں جا کر 15 دن تک آپ ٹھہریں گے، راستے میں آپ قصر کر سکتے ہیں، وہاں جا کر آپ قصر نہیں کریں گے، وہاں جا کر آپ نے نماز کو مکمل پڑھنا ہوگا، یعنی فرائض اور واجبات اور سنن وغیرہ مکمل نماز پڑھنا ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کا پروگرام تھا وہاں 8 دن رہنے کا، کہیں آپ گئے تھے کام کاج کے لیے، کوئی کام آپ نے کروانا تھا کسی مقصد کے لیے، آپ لاہور گئے، آپ کا 8 دن میں کام نہیں ہوا، آپ کو مزید وہاں 8 دن رہنا پڑا۔ پہلے آپ کے نیت یہی تھی کہ میں 8 دن رہوں گا، کام میرا ہو جائے گا، میں واپس آ جاؤں گا، لیکن 8 دن میں کام نہیں ہوا، آپ کو مزید وہاں 8 دن رہنا پڑا، تو اب آپ نئے سرے سے 8 دن گنیں گے، پہلے شامل نہیں کریں گے۔ میری بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ وہاں کتنے دن ٹھہرے ہیں جی؟ 16 دن 16 دن ٹھہرنے کا پروگرام بن گیا۔ پہلے کتنا تھا؟ 8 دن۔ 8 دن کے بعد پھر پروگرام بنا 8 دن کا، تو یہ 16 دن ہم نہیں گنیں گے بلکہ 8 دن ہی گنیں گے، کیونکہ دوبارہ 8 دن پہلے دن سے شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگلے 8 دن میں بھی کام نہیں ہوا، آپ کو مزید 2 4 6 دن وہاں ٹھہرنا پڑا، تو آپ سارے کے سارے اس وقت میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز قصر ہی ادا کریں گے۔ اگر آپ کا یہ ایک مرتبہ ہی پروگرام بنا کہ میں 15 دن وہاں ٹھہروں گا، آپ نے نماز وہاں پوری پڑھنی ہے، اگرچہ 8ویں دن کام آپ کا مکمل ہو گیا، آپ واپس آ گئے۔ جب آپ واپس آئیں گے تو جب تک آپ اپنی حد میں داخل نہیں ہوتے، آپ جو نماز ادا کریں گے وہ نماز قصر ادا کریں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی حد کے اندر آ گئے جب کہ نماز کا وقت تھا، بطور مثال آپ لاہور سے چلیں تو آپ کو معاذ اللہ تعالیٰ نماز ظہر کا وقت تھا جب لاہور سے چلے تھے، اور آپ نے وہاں نماز ادا نہیں کی، آپ اپنی گاڑی پر یا جس طرح آپ آ رہے تھے، جب آپ یہاں پہنچے اپنی قیام گاہ پر تو ابھی ظہر کا وقت تھا، عصر کا وقت شروع نہ ہوا تھا، تو آپ نے نماز کو مکمل پڑھنا ہوگا، نماز کو پوری پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ سفر پر روانہ ہوئے، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ تھی، آپ اس کو اپنائیں، جو میرے نبی کی آیت کریمہ تھی نا، آپ اس کو اپنائیں، اس میں سنت کی ادائیگی کی وجہ سے ثواب زیادہ ہے۔ نماز کا وقت ہوتا تو میرے کریم آقا نماز ادا فرمانے کے بعد سفر فرمایا کرتے تھے، نماز کا وقت پہلے نماز ادا فرماتے اس کے بعد سفر فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر نماز کا وقت نہ ہوتا سفر شروع فرما دیتے، پھر نماز کا وقت ہو جاتا تو ادا فرما لیتے۔ آپ سفر کر رہے تھے، آپ نے نماز شروع کی، خدا نخواستہ نماز ظہر کے وقت آپ نے سفر شروع کر دیا اور نماز ظہر آپ نے ادا نہیں کی، معاذ اللہ تعالیٰ، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے کریم آقا کی سنت پہ عمل کریں کہ نماز کا وقت ہو تو ادا کر کے سفر شروع کریں۔ لیکن آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے، یعنی لاہور جانا تھا، نماز ظہر کا وقت ابھی تھا کہ آپ لاہور پہنچ گئے، اب آپ اپنی نماز کو قصر ادا کریں گے۔ فقہاء کرام کے نزدیک آخر وقت کا اعتبار ہے، پہلے وقت کا نہیں، یعنی جب آپ نماز ادا کریں گے اس وقت کا اعتبار ہے کہ اگر آپ سفر میں ہوں، اگرچہ اس نماز کا وقت سفر سے پہلے شروع ہو گیا تھا لیکن اس کا اختتام سفر پر ہوا ہے، اس لیے آپ وہاں نماز قصر ادا کریں گے۔ جو آپ کی نماز راستے میں قضا ہوگی، سفر میں قضا ہوگی، آپ اس کو قصر ہی پڑھیں گے۔ جو حالت قیام میں قضا ہوئی تھی آپ اس کو پوری پڑھیں گے۔
میری بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر وہ حالت قیام میں نماز قضا ہو گئی، آپ سفر میں تھے، تو قضا والی نماز جو حالت قیام میں ہوئی وہ آپ 4 رکعتیں ادا کریں گے، لیکن جو سفر میں قضا ہو گئی خواہ حالت قیام میں ادا کریں وہ قصر ہی ادا کریں گے۔ مزید مسائل اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ ضرور پوچھیے، کل آپ وہ لکھ لائیں اور مجھ سے سوال کریں، انشاءاللہ تعالی جل وعلا میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو سیٹسفائی کروں۔ یہ میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اکٹھے کھڑے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک صاحب ذرا اونچی آواز میں نماز پڑھتے ہیں، کبھی قرات ہوتی اونچی آواز میں، یعنی وہ قریب کھڑے ہو کر ہمشی اونچی پڑھتے ہیں، ساتھ کو سورت اونچی پڑھتے ہیں۔ بعض حضرات رکوع میں یا سجدہ میں تسبیح ذرا بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو ساتھ والے ساتھی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ صحیح پڑھ نہیں سکتا۔ ایسے نہیں کریں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، میرے نبی فرماتے خیر الناس من ینفع الناس، خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ میرے کریم آقا فرماتے مومن کون ہے؟ اس کی ایک نشانی ہے کہ لوگ اس کے قریب کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اس کے قریب بیٹھنا چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے نفرت کر کے دور نہیں ہوتے۔ آپ اپنا طرز عمل ایسے رکھیں کہ آپ کے قریب بندہ کھڑا ہونا چاہے، یہ نہ کہے کہ میں اس کے قریب اچھا کھڑا ہوا میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ سوال کیا میرے بھائی نے جو، وہ یہ کہ اقامت کہاں کہی جائے گی؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اقامت امام کے پیچھے تھوڑا دائیں جانب، سجے پاسے امام کے پیچھے دائیں جانب کھڑا ہو کر اقامت کہی جائے۔ لیکن اگر اس نے دائیں بائیں کہیں بھی کھڑے ہو کر اقامت کہہ دی، اقامت ہو جائے گی، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہو کر اقامت کہیں، اور اقامت میں اتنی آواز ہو کہ چھوٹی مسجد ہو تو ساری مسجد میں، بڑی مسجد ہو کم از کم پہلی 2 سطروں میں اس کی اقامت کی آواز سنائی دے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات مجھے اور آپ کو اس انداز سے عبادت کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔